अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह जी सबके घरों में अमन और आफियत रखें और बीमारों को शिफा अता फरमाए। मिस्र के शहर कायरो में हमारी आज आखिरी सुबह है। जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा है उन्हें पता होगा कि आखिरी रात थी और वह रात बहुत खूबसूरत थी और अभी से ही हम कायरो को बहुत मिस करना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब जिस जगह हम जा रहे हैं वो थर्ड सिटी ऑफ इजिप्ट है और वो वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का पहाड़ है, कोहे तूर। बेसिकली कोहे तूर एक पूरा सिलसिला है सारा, वो अब जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे, और वहाँ जाने की बहुत खुशी हो रही है। तो ये थोड़ा सा व्यू हम सुबह नीचे ब्रेकफास्ट जाने से पहले ना मैं एंजॉय कर रही थी, और इसके आगे जितनी देर खड़े रहे कम है। तो हम लोग बल्कि नीचे उतर के गए भी थे, बट इसके आगे काफ़ी डिस्टेंस है। हमें होटल के रूम से लग रहा था कि बिल्कुल सड़क के किनारे ही है, बट इसको क्रॉस करने के लिए काफ़ी डिस्टेंस था, तो फिर हम वापस आ गए थे। तो अब ब्रेकफास्ट शुरू करते। अच्छा हाँ, सामान जो है वो सारा हम लोगों ने बाहर निकाल के रख दिया है। अब ये जो होते हैं इनके होटल्स वगैरह की मैनेजमेंट और वो सब हमारी बस में सामान पहुंचा देगी। और यहाँ इजिप्ट में एक रूल है कि जब तक जिसका जो लगेज है वो खुद खड़ा होके नहीं रखवाएगा तब तक वो लगेज अंदर नहीं रखते, लगेज बाहर ही पड़ा रहता है। और इस दफ़ा ना मैंने ऑमलेट आज नहीं बनवाया था। रोज़ मैं ऑमलेट खा रही थी, लेकिन इस बार मैंने कहा पैनकेक्स ट्राई करते हैं। मेरी हॉट कॉफ़ी, बेसिकली ये हॉट चॉकलेट है, तो कॉफ़ी मैं नहीं पीती, हॉट चॉकलेट मतलब कड़वी कॉफ़ी नहीं पीती। तो फलाफल लिया और थोड़ी सी पफ पेस्ट्री के पीसेस है। इस होटल की एंट्रेंस से पहले एक शॉप है। बेसिकली वो होटल का हिस्सा ही है, लेकिन वो उन्होंने ज़रा इस तरह से बनाई हुई है, मतलब राइट साइड पे एक शॉप। मैंने उसकी कुछ वीडियोस बना ली थी, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ब्रीफ, क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो अलेक्जेंड्रिया तो हो के हम लोग वापस कायरो ही आ गए थे, बट अब हम लोग कंप्लीट अपना लगेज वगैरह लेके हर चीज़ तैयारी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने कायरो फिर हाँ एंड में ही वापस आएंगे, बट अभी नहीं आएंगे। ये शॉप का थोड़ा ओवरव्यू है सारा कुछ। और यहाँ पे ना चीज़ें एक्सपेंसिव थी बाकी जनरल शॉप्स से, तो फिर हमने यहाँ से फिर कुछ भी नहीं लिया था। और अब हम लोग स्टार्ट ले लिया है हम लोगों ने। हम लोग जा रहे हैं एस्टी कैथरीन, ये इजिप्ट का थर्ड सिटी है, मतलब हमारे लिए थर्ड है। और ये जो व्यूज़ थे ना ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये डिफरेंट होते जा रहे थे। मतलब अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी तक रोड ट्रिप लेते हैं ना, तो एक ही कॉमन व्यू आपको विंडो से नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहे थे व्यूज़। कहीं मैदान आ रहे हैं, कहीं पहाड़ आ रहे हैं, पहाड़ भी डिफरेंट, मैदान भी डिफरेंट, कहीं डिफरेंट वाला हिसाब था। और बहुत प्यारा व्यूज़ था। और हमारे 9 आवर्स का रास्ता था यहाँ पे। हम लोग कह लें सुबह चले हैं, कोई 9 o'clock चले होंगे, और जब हम लोग पहुँचे थे एस्टी कैथरीन, तो उस पहुँचने की थोड़ी देर बाद ही शाम हो गई थी। सूरत तौहा में इतनी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है उस जगह की, जो कोहे तूर हम जा रहे हैं और वो सारा जो वाक़या है वहाँ का। मैं कोहे जो जबल नूर है जिसके ऊपर गारे हिरा है उसके ऊपर तो गई हुई हूँ, मतलब गारे हिरा तक मैं गई हुई हूँ, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं। और एक ये ख्वाब था कि कोहे तूर पे भी चढ़ा जाए। अच्छा, यहाँ रुक के हम लोगों ने लंच किया था, और इसका नाम ही शायद रेस्ट हाउस है। इट वाज़ अ रेस्टोरेंट, तो वैसे ही शायद इसका नाम ऐसा है। तो ये बिल्कुल डेज़र्ट में बना हुआ है। इसके इर्द गिर्द सहरा था, कोई आबादी नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ का ग्रिल फूड बहुत अच्छा था, यहाँ हमें खाना पसंद आया। इनकी बाहर की सिटिंग अरेंजमेंट भी थी, और हमने लेकिन अंदर ही बैठे थे। और यहाँ की धूप लगती नहीं है, तो उसमें फ़िक्र करने वाली बात नहीं होती। मतलब अगर आप फेस करें धूप को तो आपको थोड़ी सी शायद आंखों में लगे, लेकिन स्वेटिंग नहीं होती यहाँ पे बिल्कुल भी हो। तो ये हमारा खाना है, ग्रिल फूड। शक्ल से ही अच्छा लग रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि ये बेहतर, मतलब अच्छा कुक था। इसका बारबेक्यू भी बहुत अच्छा था, सीख कबाब और टिक्का भी बहुत अच्छा था, और साथ एक सूप सा था, सालन वेजिटेबल सूप। तो चावल लेकिन मैंने नहीं खाए थे, बट बाकी सब बहुत अच्छा था। और यहाँ पर ना हमने फिर नमाज भी पढ़ ली थी। नमाज वगैरह हमें जहाँ मौका मिले हम फिर पढ़ लेते। तो कोहे तूर के लिए जहाँ हम जा रहे थे उसका कुरान में इतना खूबसूरत जिक्र आता है सूरत तौहा में, कि अल्लाह ताला जी फरमाते हैं वहल अता का हदीस मूसा, क्या आप तक मूसा की ख़बर पहुंची है। फिर अगली आयत में आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद कि मैं कोई अंगारा ला सकूँ या कोई रास्ते का पता चल जाए, रहनुमाई मिल जाए।
فلما اتاہا، تو جب وہ وہاں پہنچے یعنی وہ کوہ طور پہ جب پہنچے، نو دیا یا موسیٰ، پکارے گئے اے موسیٰ، یعنی اللہ نے انہیں پکارا اے موسیٰ. یعنی جب آپ کو کوئی ویسے کہے نا کہ اوئے یہ کرو وہ کرو، اس طرح ادھر آؤ کچھ ایسے، اور آپ کا نام نہ لے، تو بات کی کتنی اہمیت کم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی آپ کا نام لے لے تو کان ایک دم کھڑے ہوتے ہیں، ایک دم توجہ جاتی ہے. اور اللہ نام لے لے، اللہ نے نام لیا یا موسیٰ. اور یہ جب آتا ہے نا تو یہ مجھے وہ یحییٰ علیہ السلام بھی یاد آتے ہیں کہ جن کا نام اللہ نے خود رکھا. تو اللہ نے فرمایا، اگلی آیت میں آتا ہے انی انا ربکا، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں. 2 دفعہ میں آیا اس آیت میں. تو اپنے دونوں جوتے اتار دو، آپ یہاں پاک میدان طوا میں ہو. تو واو اور چھوٹی ہے اس کے اوپر کھڑی زبر، طوا میں کہا ہے. اور یہ واقعی ہی بالکل ایک ویلی کی طرح ہے، جیسے قرآن میں وادی آیا ہے تو یہ ایک ویلی ہے. ویلی ایسے ہوتی ہے کہ درمیان میں ہاؤسز ہوتے ہیں، اور مطلب درمیان میں آبادی ہوتی ہے اور سائڈوں پہ پہاڑ ہوتے ہیں، تو وہ ایک بیچ میں جیسے ویلی بنی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ نے کہا کہ اپنے دونوں جوتے اتار دو، آپ یہاں پاک میدان طوا میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے. اختار کہتے ہیں کسی ایک ہی جنس کی بہت ساری چیزوں میں سے نا کسی ایک بہترین چیز کا انتخاب کر لینا. یعنی ایک ہی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور ان میں سے آپ ایک چن لیں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو چن لیا ہے موسیٰ. اور اب آ رہے رشک موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ وہی صورت ہے کہ جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے. حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ جب وہ بہت شدید غصے میں ایک دفعہ گھر سے نکلے اپنی تلوار لے کر، اور وہ تلوار میان کے بغیر تھی، مطلب اس کے میان کے اندر نہیں تھی. اگر کوئی چیز ہو نا آپ کے پاس اور آپ کا ارادہ بھی ہو، آپ کے پاس ہتھیار بھی ہو، لیکن وہ کہیں جیب میں ہی پڑی ہو تو نکالتے نکالتے ٹائم لگ جاتا ہے. آپ کا ارادہ بدل سکتا ہے، یا اتنی دیر میں دوسرا حملہ کر سکتا ہے، یا اپنا بچاؤ کر کے بھاگ سکتا ہے. لیکن یہ کیا کہ تلوار عین ہاتھ کی گرپ میں تھی اور وہ چمک رہی تھی اور وہ تیز، وہ تو اور ہی پروووک کر رہی ہوتی ہے، تیش کو بڑھا رہی ہوتی ہے. تو وہ اتنے غصے میں ایک دن نکلے تو سامنے ان کے کوئی شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ وہ بھی اللہ بھلا کرے اس شخص کا جو سامنے آ گیا. انہوں نے فرمایا کہ میں آج نعوذ باللہ محمد کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا، اتنے شدید غصے میں بھی انہوں نے صحیح بتا دیا. ہم ہو تو کہیں ہٹ جاؤ سامنے سے ورنہ تمہیں پڑ جائے گی. تو اس شخص نے کہا کہ تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں. تو وہ گھر گئے اور گھر جب جا کے دیکھا اور انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن مصحف پڑھ رہی تھی اور وہ سب، تو انہوں نے اتنا مارا کہ یہی جو حدیث وغیرہ میں آتا ہے کہ وہ ان کا خون بہنے لگا اور وہ سب. اور پھر ظاہر شرمندہ ہوئے کیونکہ بہن تھی. پھر ندامت ہوئی اور پھر کہا کہ اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی، پڑھ کے سناؤ اور وہ سب. تو یہی سورۃ طٰہٰ کا حصہ سنایا انہوں نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. علامہ اقبال کا ایک بہت پیارا شعر ہے اور وہ اسی واقعے پر ہے. وہ ہے ذی شام برو آورد سحر را، ہماری شام کو صبح میں بدل دو. بقرآن باز خاں اہل نظر را، قرآن کو پڑھو اہل نظر پر. نویدانی کے سوز قرأتی تو، نہیں تو جانتی کہ تیری قرأت کے سوز میں دیگر گو کر تقدیر عمر را، عمر کی تقدیر بدل کے رکھ دی. تو بہرحال یہاں سن سیٹ ہو رہا ہے، اور سن سیٹ کا نظارہ، سن رائز اور سن سیٹ کا نظارہ مصر میں بہت خوبصورت ہے، کیونکہ بالکل آنکھوں کے سامنے ایک بال کی طرح اندر جاتا ہے اور نکلتا ہے بال بالکل. اچھا، سورۃ طٰہٰ کو بھی نا ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ پھر اس طرح سے نا ولاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے. اور اب ہم ہوٹل پہنچنے والے ہیں اور تیاری کیا کیا کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ پہاڑ پہ چڑھنے سے پہلے کیا کیا چیزیں بیگ میں رکھیں، اور سارا یہ وہ بیگ کون سا ہونا ضروری ہے،
اور تیاری کیا کیا کی۔ اب ہم لوگ ہوٹل پہنچ چکے ہیں، یہ ہمارا ہوٹل ہے، اور یہ جگہ جو ہے ادھر ہائٹڈ بلڈنگز نہیں ہے، یہ ساری لو لیول بلڈنگز ہوتی ہیں یہاں پہ، مطلب کوئی اسکائی اسکریپرز اور اس طرح کا کچھ نہیں ملے گا۔ اس شہر کی اپنی ہی بات ہے، بہت پیارا شہر ہے یہ، پہاڑوں سے گھرا ہوا، اور یہ ہمارے گائیڈ تھے، تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر رہے تھے ساری چیزوں کا، اور یہ ہوٹل سے باہر تھوڑی سی شاپس ہیں، بہت پیاری کلچرل چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اور اب بالکل شام ہونے والی تھی، مطلب مغرب ہونے ہی والی تھی، اور ابھی ہم لوگوں نے جانا تھا، اور شاور بھی اوبیسلی لینا تھا، سارا کچھ، اور سامان بھی ان پیک کرنا، سب کچھ، اور پھر فوراً ہی ہم نے ڈنر کر کے نکل جانا تھا پہاڑ پہ جانے کے لیے۔ یہاں پہ ویسے تھوڑی سی نا ہم نے پکچرز وغیرہ بنا لی تھی، بالکل ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ اندھیرا ہونے والا ہے، لیکن جلدی جلدی سے پھر ابھی میں انٹرنس بھی دکھاتی ہوں آپ کو۔ یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے اندر جا کے اپنے اپنے رومز کی کیز بھی لینی تھی، کون سا روم لینا ہے، اور یہ سب سارا جو سارے معاملات تھے نا، وہ یہ لاؤنج ہے، ایک طرح سے کوریڈور جو ایک مین ایریا ہوتا ہے ہوٹل کا۔ تو اب ہم لوگوں نے کیز لینی تھی، اور تھوڑا سا جو گائیڈ تھے نا، انہوں نے گائیڈ کر دیا تھا سارا پروسیجر کہ اب آپ نے کتنے بجے دوبارہ یہاں پہ ہونا ہے، اور سارا کچھ، ڈنر کیا ہے۔ یہ سوئمنگ پول ہے، اس کو کراس کر کے نا پیچھے ہمارے رومز تھے، مطلب یہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور ہر بلڈنگ کے اندر بہت سے رومز ہیں۔ ہمارا ذرا آگے کر کے تھا ایریا جس میں رومز تھے، تو مطلب فلیٹنڈ بلڈنگز ہیں، ہارڈلی 2 فلورز ہیں میرے خیال سے، ایک تو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، اوپر ایک فرسٹ فلور ہے، اس سے اوپر نہیں بنا ہوا۔ ہماری تھکاوٹ کی بھی نا یہاں پر کوئی انتہا نہیں تھی، ہم بہت تھکے ہوئے تھے، اور اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ سامان تو خیر ہمارا آٹومیٹکلی یہاں تک پہنچا تھا، ہمارے ان لوگوں نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا۔ میں تھوڑا سا روم ٹور بھی آپ کو دکھا دوں یہاں کا، اس شہر کا روم یہاں پہ نا ایک ہی ہوٹل ہے، یہ ایک ہی ہوٹل ہے، یہاں پہ بہت زیادہ آبادی نہیں ہے، اور یہاں پہ لوگ ایک نائٹ کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہاں وہی لوگ آتے ہیں جنہوں نے پھر کوہ طور جانا ہوتا ہے، تو وہ ایک نائٹ، وہ والی نائٹ رکتے ہیں جس پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ یہ جو بلڈنگ ہے نا، یہاں پہ ہمارا ڈنر ریڈی تھا، یہ بیسیکلی ریسٹورنٹ ہے، اس میں لنچ وغیرہ جو بھی بریک فاسٹ ہر چیز یہیں ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے شاور وغیرہ لے لیا تھا، اب ہم ڈنر لے کے فوراً پہنچیں گے۔ یہاں کا یہ رول تھا کہ یہاں پہ بہت لمبی لائن تھی، لیکن الحمدللہ مل گیا اور سب ٹھیک رہا۔ میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی، جس میں کوہ طور کے ریلیٹڈ سب ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔